زلزلہ کیا ہے، کیوں آتا ہے؟ یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں؟ یہ بہت بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے نیچے، بہت ٹھوس ہوتی ہیں، اور یہ حرکت کرتی ہوئی جب ایک دوسرے سے پلیٹیں سٹک ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کے اندر سٹریس پیدا ہوتا ہے فرکشن کی وجہ سے، اور جب یہ سٹریس اور فرکشن زیادہ تیز ہوتی ہے تو یہ ایک انرجی کو ریلیز کرتی ہیں، اور یہ انرجی لہروں کی صورت میں ارتھ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بات تو سائنس نے واضح کر دی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، اس طرح سے ان کے اندر سے انرجی نکلتی ہے فلاں فلاں۔ اب یہ اسی وقت خاص کیوں ہلتی ہیں، اسی جگہ پر ہی کیوں ہلتی ہیں، اور کب تک ہلتی رہتی ہیں، مسلسل ہلتی کیوں نہیں رہتی؟ تو یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ زلزلے کا مرکز کیا ہے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے، کتنی شدت کا تھا یہ بھی بتایا جا سکتا ہے، کتنی تباہی کی، کس نوعیت کا تھا، سب کچھ بتایا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کس وقت اور کہاں آئے گا۔ یہ صرف ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ کیا کام کریں گے تو زلزلے آئیں گے، اور کیا کام نہیں کریں گے تو زلزلے نہیں آئیں گے۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی تباہیوں سے اور حادثات سے جن میں زلزلے کی وجہ سے پوری کی پوری آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ زلزلوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ سب سے پہلا زلزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، جب قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا۔ زمین کانپی تھی اور 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تھا تو تب زلزلہ آیا تھا، عرش اور کرسی ہل گئے تھے، آسمان پہ جو سورج تھا وہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا، آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ تو فرشتوں نے دعا کی کہ اللہ پاک اگر کسی کو اپنا خلیل بنائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنائے، تو اللہ پاک نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی زلزلہ آیا جب ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا تھا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، دنیا میں ہر مسلمان، ہر اطاعت گزار اور ہر نافرمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا، شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے، تو اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، ناپ تول میں کمی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، نبی کی نافرمانی کی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھس جانے کا، زلزلوں کے آنے کا، صورتیں بدل جانے کا۔ اور کب؟ جب زکوٰۃ کو طاعون سمجھا جائے گا، جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا ماں کو چھوڑ کر، جب لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا باپ کی بات نہیں مانے گا، جب گانے باجوں کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب عام ہو جائے گی، جب مسجدوں میں شور ہوگا، جب امانت دبا لی جائیں گی، جب بعد میں آنے والے پہنے آنے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی شان و شوکت کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، جباریت اور قہاریت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مانتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی ترقی کر گیا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب سے ارب پتی بھی چند منٹوں میں زکوٰۃ لینے والے بن سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی پکڑ کے آگے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اپنے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے لا تعلق نہ ہو، ہمیشہ اپنا رشتہ بنائے رکھیں، قبر و حشر کے معاملات کو یاد رکھیں، مرضی نامرضی صرف اسی کی چلنی ہے۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا تو آقا نے فرمایا تھا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنے خطاؤں کی معافی مانگو، تو ابھی وقت ہے میرے ویورز، معافی مانگ لیجئے اور توبہ کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔